اشرف اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان خواجہ غریب نواز فیضان حضور صابر پاک فیضان حضور مخدوم سنہ فیضان اولیاء کرام حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ. سماؤں کا سمندر سیاسی جلسوں میں دیکھا جاتا ہے، مذہبی جلسوں میں سر نہیں بلکہ دل دیکھے جاتے ہیں. ہمیں حسین پاک نے بتایا ہمیں 22,000 منافقوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں 72 مصطفیٰ کے وفاداروں کی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قریب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لوگ دین کی باتیں سنیں گے کریں گے رسمی طور پہ اس پر عمل نہیں کریں گے. کہیں وہ دور تو نہیں آ گیا؟ مسجدوں کو سوچو تو صحیح، مسجد ویران، مسجد کی چٹائیوں پہ گرد و غبار. کتنی سادگی سے میرا جوان کہتا ہے مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا. کس نے کہہ دیا ٹائم ملے تو نماز پڑھنا ہے؟ آؤ ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں اور اس میں تشریح اعلیٰ حضرت کے والد امام المتکلمین علامہ نقی علی خان کی پیش کروں. ذرا توجہ سے سننا. امام المتکلمین لکھتے ہیں، حدیث تو آپ نے سنی ہوگی لیکن تشریح تھوڑا سا اس پہ توجہ کرنا. امام المتکلمین جو امام اہل سنت کے استاد ہیں، والد ہیں، اللہ اکبر، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، توجہ کرنا، کہ جس نے نماز چھوڑ دی، توجہ، جس نے نماز چھوڑ دی وہ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھے گا. جس نے نماز چھوڑ دی قیامت کے دن وہ قارون کے ساتھ اٹھے گا. جس نے نماز چھوڑ دی وہ قیامت کے دن ابی ابن خلف کے ساتھ اٹھے گا. جس نے نماز چھوڑ دی وہ قیامت کے دن شداد کے ساتھ اٹھے گا. گویا کہ 5 نام لیے گئے. اب ذرا ان 5 پر ذرا غور فرمائے. فرعون کون؟ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن. قارون کون؟ جس نے موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کا الزام لگایا. کتنا بدترین قارون قزن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن جب زکوٰۃ طلب کی تو اس نے اپنی زکوٰۃ بچانے کے لیے جناب موسیٰ کلیم اللہ پر زنا کا الزام لگایا. حضرت موسیٰ کا چہرہ سرخ ہو گیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ تیرا مجرم ہے، میرے کریم تو سزا اس کو دے گا. حضرت موسیٰ نے جلال میں کہا زمین دھسا اس کو اپنے اندر. وہ زمین میں دھستا چلا گیا. جب وہ کمر تک دھسا تو پھر اس نے کہا اچھا موسیٰ میری دولت میں قبضہ کرنے کا خوبصورت بہانہ نکالا کہ مجھے دھسا رہے ہو تاکہ میری دولت میں قبضہ کر لو. حضرت موسیٰ نے فرمایا رکو، اس کی دولت کی ساری تجوریاں اس کے سر پہ رکھ دی جائیں اور یہ دھسے گا تو اپنی دولت کے ساتھ دھسے گا. اللہ اکبر. وہ دھستا رہا. روایتوں میں آتا ہے جس دن سے جناب موسیٰ نے کہا تھا دھستا رہے گا وہ دھس رہا تھا، لیکن جس دن میرے نبی کی آمد ہوئی اللہ نے فرمایا اب قارون کو دھسایا نہ جائے گا کیونکہ محبوب کے قدم زمین پر لگ چکے ہیں. اللہ اکبر. یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، قارون دشمن رسول ہے. اللہ اکبر. ابو لہب کا بھی تو کوئی رشتہ تھا، اللہ، لیکن قربان قارون کا کوئی رشتہ نہیں. نہ زمانہ وہ ہے، نہ اصل وہ ہے، نہ دور وہ ہے، نہ تعلق وہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بس محبوب کی ولادت کیا ہوئی، قدم زمین پہ کیا لگے. قارون کے لیے کہا گیا جتنا دھسنا تھا دھس گیا، اب آج کے بعد نہیں دھسے گا. حیرت کی بات ہے ولادت رسول کا فائدہ قارون جیسوں کو بھی نصیب ہو جاتا ہے تو عاشقان مصطفیٰ کو کیوں نصیب نہیں؟ سبحان اللہ. مصطفیٰ کی شان ہی نرالی ہے. لیکن میرا عنوان بولے توجہ کرے. فرعون دشمن نبی کا دشمن، قارون نبی کا دشمن، اتنا بڑا دشمن جس نے زنا کا الزام لگایا. اس کے بعد اللہ اکبر حامان یہ بھی نبی کا دشمن، شداد یہ بھی نبی کا دشمن جس نے زمین پہ جنت بنائی. اور ابی بن خلف کا اگر تعارف آپ نہیں جانتے، جو جانتے وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ سن لیں. اللہ کے رسول رحمت للعالمین نے اپنی زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا، ظاہری زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا. آقا نے کسی کو قتل نہیں کیا، ایک بندے کو حضور نے قتل کیا. بس اللہ کے رسول نے ایک بندے کو قتل کیا، ایک شخص کو قتل کیا، اور جس کو قتل کیا اس کا نام ہے ابی بن خلف. اور یہ حدیث میں آیا ہے زمانے کا بدترین انسان وہ ہے
یا جو نبی کو قتل کرے یا نبی اس کو قتل کرے؟ آپ مجھے بتائیں وہ رحمت للعالمین تندات شہید کرنے والوں کو دعا دیتے، زمین پہ ڈھکیل دینے والوں کو اور گھٹنوں کو پھوڑ دینے والوں کو دعا دیتے، پنڈلیوں پہ پتھر مارنے والوں کو دعا دیتے ہیں۔ حضور نے جس کو قتل کیا ہوگا اور قتل بھی شان رحمت للعالمین سے ہی کیا، حضور نے کوئی اس کو تلوار نہیں اٹھائی، اس کے ٹکڑے نہیں کیے، گردن نہیں کاٹی، کیا کیا اپنا نیزہ لیا اور نیزہ لے کے اس کو صرف چبا دیا۔ تو پورے میدان میں وہ جب تھرکتا پھرتا تھا، تڑپتا تھا۔ ابو جہل نے کہا تو عورتوں سے زیادہ کمزور ہے، بہت زیادہ بہادری کی باتیں کرتا تھا، آج تو تڑپ رہا ہے۔ اس نے کہا ابو جہل تو کہتے صرف نیزہ چبایا ہے، واللہ اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں قتل ہو جاؤں۔ حضور علیہ السلام نے جس کو قتل کیا وہ ابی بن خلف ہے۔ اب میری قوم کے جوانوں، عشق مصطفیٰ کے دعوے داروں، کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ کے رسول کی کا فرمان جس پر تمام مکاتب فکر کے لوگوں کا اتفاق کہ بے نمازی فرعون کے ساتھ قیامت میں اٹھے گا، حامان کے ساتھ اٹھے گا، قارون کے ساتھ اٹھے گا، شداد کے ساتھ اٹھے گا، ابی بن خلف، یعنی 5 کے 5 نبی کے دشمن۔ اب امام المتکلمین بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں قیامت کے دن بے نمازی دشمنان رسول، گستاخان رسول کے ساتھ اٹھے گا۔ اس سے پتا چلا کہ اشارت النص کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ گویا جو نماز نہیں پڑھتا اس کا شمار نبی کے دشمنوں میں کیا جاتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا شمار نبی کے دشمنوں میں کیا جاتا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو فرعون کے ساتھ اٹھے گا اس کی جنت کیسی، جو حامان کے ساتھ اٹھے گا اس کی جنت کیسی؟ مسلمانوں تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تم گیم کے لیے اتنا وقت نکال لیتے ہو، فلموں کے لیے اتنا وقت نکال لیتے ہو، بتاؤ تو صحیح، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تو اتنا وقت نکال لیتے ہو۔ میرے بھائی کیوں 10 منٹ کا ٹائم نماز کے لیے نہیں ملتا؟ کیوں نمازیں قطع کرتے ہو؟ خدا کے لیے آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا ہے، وہ میرے ذمے سے خارج ہو گیا ہے۔ برادری سے خارج ہونے کا اتنا خیال ہے، رسول اللہ نے اپنے ذمے سے خارج کیا ان کو جو نماز نہیں پڑھتے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج لوگ یہ کہتے ہیں مولانا اتنا نہ ڈراؤ، نماز کوئی ضروری ہے، اللہ غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے، وہ تو یوں بھی جنت دے دے گا۔ میں کہتا ہوں میں نماز تیری وجہ سے نہیں سمجھتا، میں تو نماز کربلا کی وجہ سے سمجھتا ہوں۔ اگر نماز اتنی اہم نہ ہوتی تو امام حسین اخیر میں سجدہ نہ کرتے، امام علی مقام سجدہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں بڑی معذرت کے ساتھ تعویذ والے